جب نشے کی بیماری کسی بھی گھر میں آتی ہے تو نشے کی جو بیماری ہے اور نشے کے جو استعمال ہے وہ فیملی کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے، اور مریض کی جو بیماری کی علامتیں ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ فیملی ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، فیملی فائنینشلی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، فیملی کہ اگر ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ جب اپنے پیارے کو اپنے ہی سامنے نشہ کرتے ہوئے اور نشے کی وجہ سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے ایک ہارا ہوا شخص محسوس کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہار جاتا ہے زندگی میں، تو عموماً فیملی سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے اور کوئی پہلا دوسرا یا تیسرا انٹریکشن ہوتا ہے تو میں یہ چیز اسیس کر رہا ہوتا ہوں کہ میرے پاس ایک حامل ہوئی فیملی آتی ہے اور ان سے جو مجھے جذبات مل رہے ہوتے ہیں وہ ہارے ہوئے لوگوں والے جذبات ملتے ہیں. اور نشے کا مریض کیونکہ بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے فیملی کا مریض کے اوپر کوئی بھروسہ بھی نہیں رہتا، اور نہ صرف مریض کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا بلکہ ان کو اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں رہتا، اور اپنے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہوتے. بلکہ کچھ کیسز میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے اللہ پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہوتے. بینگ مسلم یہ ہمارے ایمان کا بہت اہم پلر ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، مگر نشے کی بیماری اتنی تکلیف دہ ہے، اس کے افیکٹس اتنے بھیانک اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں فیملیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کا ٹرسٹ بہت بری طرح سے شیک ہو جاتا ہے، بہت بری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہوتے. کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے جب ہم سب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس کے جو رونے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا جو نظام فیڈنگ کا جو نظام ہے جو کہ ماں کے بلڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، ماں کے بلڈ کے تھرو سے فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، تو جب اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، کیونکہ اس کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے اور وہی ذریعہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جو اس کے لیے اسٹرینجرز ہوتے ہیں. یعنی ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم اسٹرینجرز کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور ہماری جو ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے خوراک کا جو کہ ماں کے بلڈ سے ملتا ہے وہ ڈسکنیکٹ ڈاکٹرز کر دیتے ہیں. تو بچے کو اس وقت جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میں مر گیا ہوں اور میری دنیا ختم ہو گئی ہے اور میں کوئی اسٹرینجرز کے پاس کسی اسٹرینج جگہ میں پہنچ گیا ہوں. اسی لیے وہ اس وقت پھر رونا شروع کر دیتا ہے. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے کہ ایک ذریعہ بند ہوتا ہے تو پھر دوسرا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے خوراک جو ماں کے بلڈ سے ملتی ہے پھر ماں کے ملک سے مل رہی ہوتی ہے کہ بچہ پھر بدن فیڈ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرا ذریعہ اور وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جو اس کا پورا بھرپور خیال رکھتے ہیں، اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کی فیڈنگ کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کا پورا یعنی بندوبست کرتا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ وسیلے بناتا ہے، اللہ ذرائع بناتا ہے اور وہ پھر اس کی ساری اپ برنگنگ کا کام کرتے ہیں اور وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس میں ایک سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ جب ہمیں سب امپاسبل لگتا ہے، جب ہمارے سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پلان چل رہا ہے.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پلان چل رہا ہے، کیونکہ پلان ہمارے فیل ہو سکتے ہیں، پلان ہمارے خراب ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا پلان تو کوئی خراب نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پلانس فیل ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا پلان تو نہیں فیل ہو سکتا. سو کچھ ایسا یعنی سینیریو ہوتا ہے. بٹ نشے کی بیماری میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ فیملیز مجھے اس طرح کی اسٹیٹ میں نظر آتی ہیں، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، سب جو ہے اس دنیا اب ہمارا کچھ باقی نہیں رہا. بٹ یہ پوائنٹ یا اس پوائنٹ پہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ کچھ بہتر ہی کرتا ہے. اللہ جو ہے وہ ہماری ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے. ہمیں اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ ہم سے جو توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کچھ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں. دیکھیں نا، پرندوں کے پاس کیا کوئی ذرائع ہوتے ہیں، کیا کوئی ریزروائر ہوتے ہیں، کیا کوئی اسٹوریج ہوتا ہے؟ ہم سب کے پاس اتنا اسٹوریج ہے، ہم سب کے پاس اتنے ریزروائر ہوتے ہیں کہ اگر ہم اگلے 2-4 سال کچھ بھی نہ کریں تو ہم اپنی فیڈنگ کر سکتے ہیں. مگر آپ کو پتا ہے کہ پرندے جو ہیں ان کے پاس اگلے دن کا ریزروائر بھی نہیں ہوتا. مگر کیا کبھی کوئی پرندہ جو صبح بھوکا ہوتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شام کو وہ اپنے گھونسلے میں بھوکا جائے؟ نہیں ہے نا. شام کو وہ اپنے گھونسلے میں بھرے ہوئے پیٹ سے ہی جاتا ہے، وہ خالی پوٹے کے ساتھ نہیں جاتا. سو اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح اس کائنڈ آف توکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی اشرف المخلوق ہیں. ہم پرندے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. مگر جب ہم معاملات کو ایموشنلی دیکھتے ہیں، جب ہم معاملات کو جذباتی طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ نشے کی بیماری ہمارے جذبات کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم ساری دنیا کو جذباتی طور پر دیکھنے لگ جاتے ہیں. مگر فیکٹ تو یہ ہے نا کہ وہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. حقیقت تو یہی ہے نا. تو پھر برین لوجیکلی نہیں سوچنے لگ جاتا، برین پریشان ہوتا ہے، برین سٹریس، کیونکہ برین ایموشنلی جو ہے معاملات کرنے لگ جاتا ہے. سو نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے آپ کو لوجیکلی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو فیکچولی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے مریض کو اس وقت ہی مدد کر سکیں گے جب آپ فیکچولی سوچیں گے، جب آپ لوجیکلی سوچیں گے، جب آپ سائنٹیفکلی سوچیں گے. آپ کو سائنٹسٹ بننے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ کی طرح سے سوچتے ہیں. ہم سب اپنی اپنی زندگی کے اپنے اپنے کام کاج کے سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ بننے کے لیے کوئی ٹیسٹ ٹیوب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیمیکلز ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انوینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انڈسٹری میں، ہر فیلڈ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے جو کہ اپنی زندگی کو اور لوگوں کی زندگی کو بہتری پر لگانے کے لیے تگودو کر رہا ہوتا ہے. مگر آپ کو اپنی زندگی کا خود بھی سائنٹسٹ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں اور کیسے ہم نشے کی بیماری کو ڈیل کرنے میں ایک فیملی سائنٹسٹ بن کے اور اپنے مریض کو ہیلپ کر سکتی ہے. کیونکہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نشے کے مریض کو سائنٹیفکلی ڈیل نہیں کریں گے تو آپ اسے ہیلپ نہیں کر سکیں گے. بیماری ایموشنز کو خراب کرتی ہے، بیماری آپ کو آپ سے آپ کا توکل چھین لیتی ہے، آپ سے آپ کا توکل اپنے اوپر جو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، آپ سے آپ کا توکل جو دوسروں پر ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے، آپ سے آپ کا توکل جو اللہ پر ہوتا ہے. میں نے کچھ فیملیز میں، نوٹ آل آف دیم بٹ کچھ فیملیز میں انفارچونیٹلی دیکھا ہے کہ وہ اللہ پر بھی نہیں کر رہے تھے، وہ ختم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دس ڈیزیز. تو اب ہمیں اس توکل کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سائنٹسٹ کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے. مگر سائنٹسٹ کی طرح سوچنے
کے لیے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے تھوڑا آپ کو کلیریفیکیشن ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی کہ سائنٹسٹ کی طرح سے سوچنا کیسے سوچنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی 1950s کی بات ہے، ایک جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا، ان میں ڈیو ٹو ہیٹ ویو جنگلات میں بڑی آگ لگ رہی ہے، تو ایسے ہی ایک یورپین کنٹری میں جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، تو فائر فائٹرز کو بلایا جاتا ہے، اور ایک فائر فائٹرز کی ٹیم ہیلی کاپٹر سے لینڈ کرتی ہے جنگل کے اندر آگ بجھانے کے لیے۔ تو وہ آگ کی طرف دوڑتے ہیں، ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہے اس کو جتنا زیادہ کم کیا جا سکتا ہے وہ کرے، مگر جب وہ آگ کی طرف آگے دوڑتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ان کا لیڈر ہے، یہ کوئی 18 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ ہم اس آگ کو نہیں روک سکتے، اور اب معاملہ زندگی اور موت کا آ گیا ہے۔ تو وہ فوراً سے رکتا ہے اور اپنی تمام ٹیم کو کہتا ہے کہ ہمیں واپس پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم واپس پیچھے تیزی سے نہیں بھاگیں گے تو جو آگ تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے وہ ہم سب کو جلا دے گی۔ اور وہ فوراً سے ودن مومنٹ پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں، بٹ جب وہ کوئی 500 میٹر بھاگتے ہیں تو جو لیڈر ہے وہ ریلائز کرتا ہے کہ ہم مزید آگے 300 میٹر اور دوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری کہانی ختم، کیونکہ ہماری جو سپیڈ ہے، آگ کی سپیڈ اس سے زیادہ تیز ہے۔ تو وہ فوراً رکتا ہے اور وہ اپنی پاکٹ سے ماچس نکالتا ہے اور آگ بند کرتا ہے اور ماچس زمین پر پھینک دیتا ہے۔ جو اس کے باقی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لیڈر کو کیا ہو گیا ہے، یہ بڑی بیوقوفی جس نے کی ہے کہ ہم آگ سے بھاگ رہے ہیں اور اس نے یہی آگ لگا لی ہے، ہم کوشش تو کرتے، اور وہ آگ لگا نیچے ماچس پھینکتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور جو بھی اس کے ارد گرد گھاس ہوتا ہے وہ سارا جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں سے یعنی اس کی آگ آگے ہوتی ہے اس سے آگے آتا ہے، اپنی جیب سے گیلا رومال نکالتا ہے، اس کو اپنے فیس پر رکھتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، منہ کے بل لیٹ جاتا ہے، اور کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ اٹھتا ہے جب آگ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو چکی ہوتی ہے، مگر وہ اس سے بچ جاتا ہے، اور اس کی ٹیم کے بھی سوائے 3 لوگوں کے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو 3 لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر کی بجائے آگے دوڑتے ہیں اور وہ آگ کا نشانہ بنتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر جب وہ واپس پہنچتا ہے تو باقی لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا اور یہ کیا کیا، مگر تم بچ تو گئے، تم نے اپنے لوگ بھی بچا لیے، بٹ یہ کیا تمہارے ذہن میں آیا کہ آگ لگی ہوئی میں تم نے مزید آگ لگا لی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک مومنٹ تھا میرے ذہن میں، یہ خیال آیا کہ میں اگر یہاں یہ جو آگ کی فیڈ ہے، آگ کی خوراک ہے گھاس، اس کو جلا دوں اور اس سے آگے میں لیٹ جاؤں تو آگ پھر اس سے آگے نہیں آئے گی، کیونکہ آگ کو فیڈ ہی نہیں ملے گی، آگ کو جلانے کے لیے مزید سامان ہی نہیں ملے گا، تو یہ ایک بریک کریٹ ہوگی اور آگ ادھر آگے آنے کی بجائے کسی دوسری طرف جائے گی اور ہم بچ جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ ہم بچ گئے، اور وہ لوگ جو اور آگے بھاگے تو آگ ہمارے لیفٹ رائٹ سے ہو کے وہاں آگے گئی اور ان لوگوں کو مار دیا۔ سو یہ جو ایونٹ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے ایک سائنٹسٹ کی طرح سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں آگ کو بجھانے کے لیے ایک سائنٹسٹ کی طرح سوچتے ہوئے آگ لگانی بھی پڑ جاتی ہے، مگر اگر اس وقت ہم جذباتیت میں جائیں، اس وقت ہم ایموشنل ہوں تو پھر ہم آگ سے جل جائیں گے۔ سو نیچرلی یا روایتی طور پر جو ذہانت کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے سوچنا اور سیکھنا، یہ ذہانت کی ڈیفینیشن ہے۔ روایتی ڈیفینیشن ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے اور جو بندہ سیکھتا ہے وہ ذہین ہے، بٹ
یہ ذہانت کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ذہانت کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے وہ دوبارہ سوچنا اور سیکھے ہوئے کو بھول جانا. وہ لوگ صحیح ہیں جو دوبارہ سوچتے ہیں اور سیکھے ہوئے کو بھولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے پیراڈائمز کو ری انوینٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ہی خیالات کو کریٹیسائز کرتے ہیں, وہ اپنے ہی خیالات پہ ایک کوسچن مارک لگاتے ہیں, وہ اپنے ہی سوچوں کو, اپنے ہی پیراڈائمز کو, اپنے ہی ایزمپشنز کو, اپنے ہی جو دیگر معاملات ہیں ان پر کوسچن مارک لگاتے ہیں اور پھر ان کو ٹھیک کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. مگر جو لوگ سائنٹیفکلی نہیں سوچتے وہ کہتے ہیں نہیں, جو مجھے پتا ہے بس دس از اینڈ, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. جو میں جانتا ہوں نا دس از اینڈ, اس سے آگے کچھ نہیں. آئی نو آئی ایم ریڈنگ, مجھے سب پتا ہے. یہ ایموشنل سوچ ہے, یہ آپ کی لرننگ کو روکتی ہے. بٹ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, جو سائنٹیفکلی سوچتے ہیں, جو ذہین ہوتے ہیں, وہ سیکھے ہوئے کو بلا سکتے ہیں کہ سیکھا مگر پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ختم کر دیا. اور وہ بار بار اپنی سوچوں پر سوچتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا ہوں, کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں, یا میں تو جان رہا ہوں, کیا میں صحیح جان رہا ہوں, میں جو مان رہا ہوں کیا میں صحیح مان رہا ہوں. اور نشے کی بیماری میں بھی سیم ایسے ہی ہوتا ہے کہ نشے کا مریض اور فیملیز اپنی سوچوں پر اور نہیں سوچ رہے ہوتے. وہ اپنی سوچوں اور سیکھنے کے عمل کو روک لیتے ہیں. وہ مریض بھی دوبارہ سوچنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہوتا. مریض بھی اپنی جو اس نے سیکھا ہوتا ہے اسے انلرن کرنے کو راضی نہیں ہو رہا ہوتا. آیا کہ ہمیں موسٹلی انلرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم انلرن نہیں کرتے تو پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں. جب ہم زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہمیں بھاگتے ہوئے یہ جیسے کہ ہمیں تیز بھاگنا ہے, ویسے ہی ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو وزن اٹھایا ہوا ہے جو ہمیں تیز بھاگنے نہیں دے رہا, ہمیں اس وزن کو بھی گرانا ہے. اور ہماری زندگی میں زیادہ وزن پتہ ہے کن چیزوں کا ہوتا ہے, ہماری ایزمپشنز کا, جو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں, جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جیسے عموماً فیملی کے ذہن میں ایزمپشن ہوتی ہے کہ ریہیب میں تو مین ہینڈلنگ ہوتی ہے, وہاں کوئی مریضوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. انہوں نے ایزیوم کر لیا ہوتا ہے کہ وہاں پتہ نہیں مریضوں کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے. تو وہ ایزمپشن جو ہے ان کو زندگی کی دوڑ میں بھاگنے نہیں دیتے اور وہ زندگی سے ہار جاتے ہیں. سو جب آپ زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے وزن کو گرانا ہے, اور ایزمپشن ایک وزن ہے. اسی طرح سے ایک جو اور وزن ہے وہ یہ ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ آخری جانتا ہوں. انسٹنکٹس ایک وزن ہے, ڈیزائر ایک وزن ہے. تو جو بھی وزن ہم نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ان کو گرانا ہے. ہم انہیں گرا کے, اور آج کے سیشن میں ہم گرائیں گے, آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم گرائیں گے جو نشے کی بیماری سے ریلیٹڈ وزن ہے, جو ہمیں بھاگنے نہیں دے رہا, جو ہمیں دوڑنے نہیں دے رہا, جو ہمیں اپنے مریض کو ہیلپ نہیں کرنے دے رہا. ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے اور ہم ان سے چھٹکارا پائیں گے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جب ہمارا آج کا سیشن اینڈ ہوگا تو ہم ایک سائنٹیفکلی سوچنے کے قریب پہنچے ہوئے ہوں گے. ہم سائنٹیفکلی سوچنا شروع کر دیں گے کیونکہ آج کا سیشن پریکٹیکل سیشن ہے. یہ تو میں ابھی بس آپ کو سمجھا رہا ہوں, باقی ہم پریکٹیکلی کریں گے. سمجھ آ گئی آپ کو کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سائنٹیفکلی سوچنا ہے, ہم نے بار بار سوچنا ہے. ہم نے غلط سیکھ لیا ہے تو ہم اس کو بھلانا ہے اور نیا سیکھنا ہے. دیکھیں سائنس جس طرح سے ترقی کر رہی ہے نا, 1950s میں جو میڈیکل معلومات ہوتی تھی, جو میڈیکل نالج تھا نا, وہ 50 سال میں ڈبل ہوتا تھا. 1980s میں اتنی ترقی ہوئی کہ میڈیکل نالج 7 سال بعد ڈبل ہوتا تھا. اینڈ ان 2010 جو میڈیکل نالج تھا وہ 3 سال میں ڈبل ہونا شروع ہو گیا. اور آپ سوچیں کہ ناؤ وی آر لیونگ ان 2022, ہر سال ڈبل ہو رہا ہوگا, ہر سال میڈیکل. بٹ آج اگر کوئی ڈاکٹر, آج اگر کوئی ماہر, آج اگر کوئی پروفیسر یہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ,
تو وہ 1 سال بعد بہت پیچھے ہوگا، وہ 1 سال بعد بہت پیچھے ہوگا، اور اگر وہ 1 سال بعد بہت پیچھے ہوگا تو وہ اپنے مریضوں کی کیا مدد کرے گا، کیونکہ میڈیکل نالج ایوری ایئر ڈبل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بات ہو رہی ہے ایک ماہر کی، آپ سوچیں فیملیز جن کا پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے کہیں سنی باتیں سنی ہوئی ہیں، جنہوں نے کسی سے 10 سال پہلے سنا تھا کہ جی مریض کی شادی کر دو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ ابھی بھی اسی پر چل رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے مریض کی ہیلپ کریں گے؟ سو ہمیں اب سائنٹیفکلی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی سوچ کر ہی ہم مریض کی اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی سوچنے کے لیے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کروں گا۔ پہلا سوال ہے، سوچنا سائنٹیفکلی ہے، سوال کا جواب سائنٹیفکلی سوچتے ہوئے دینا ہے۔ کیا رونے دھونے سے نشے کے مریض کو مدد مہیا کی جا سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ اگر روئیں دھوئیں ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اور یہاں بھی ہم اکٹھے ہو کے یہ سیشن کرنے کے بجائے ہم سب روئیں، آواز اوپر تک جائے گی تو ساتھ والے بھی آ جائیں گے، کوئی بات تو نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ سو کیا رونے دھونے سے سائنٹیفکلی ہم نے سوچنا ہے اور بات کرنی ہے، کیا رونے دھونے سے نشے کے مریض کی مدد کی جا سکتی ہے؟ تو پھر آج سے نہیں رونا دھونا، کیونکہ رونے دھونے سے آپ سب بتا رہے ہیں سائنٹیفکلی سوچ کر کہ رونے دھونے سے نشے کے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی، بلکہ نشے کا مریض اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ آپ کو مزید رلاتا ہے، وہ آپ کو مزید رلاتا ہے، وہ مزید ایسی حرکتیں کرتا ہے، وہ مزید آپ کے ریڈ بٹنز کو دباتا ہے، آپ روئیں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ روئیں گے، یہ ایموشنل ہوں گے، یہ غلط فیصلے کریں گے، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ اتنا لاجیکل ہو کے سوچ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ رلاتا ہے۔ تو اب نہیں رونا، کیونکہ رونے دھونے سے آپ سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ رونے دھونے سے نشے کے مریض کی مدد نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال، کیا پریشان ہونے سے مریض کی کوئی مدد ہو جائے گی اور اچانک سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ہم سارے بیٹھ کے آج پریشان ہوں، اگر آج ہم سارے بیٹھ کے پریشان ہوں تو کیا پریشان ہونے سے فائدہ ہوگا مریض کو اوپر بیٹھے؟ بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ سب کہہ رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اگر ٹھیک ایگری کرتے ہیں تو کائنڈلی ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ باقی لوگ ان کی کریکشن کر سکیں گے۔ سو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میں اس پہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ تو جب ہمارا توکل اللہ پر ہوگا تو اللہ ہماری مدد کرے گا، بلکہ اگر ہم قرآن پاک کو ریسائٹ کریں اور ٹرانسلیشن سے سمجھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو یہ بڑا بہت اچھا سمجھنے کو ملتا ہے کہ بہت جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح اور میں تیری کوئی دعا رد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ایشورٹی دیتا ہے، اس چیز کی یہ کرتا ہے کہ میں تیری کوئی دعا رد نہیں کروں گا۔ یہ ایشورٹی وہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے، سب کو دے رہے ہیں، چاہے کوئی کرسچن ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، وہ ایشورٹی دے رہے ہیں کہ میں رد نہیں کروں گا، اور وہ رد نہیں کرتے۔ اس چیز کی بہت زیادہ ویریفیکیشن ہے قرآن پاک کے اندر۔ سو اللہ پر توکل رکھنا ہے، جو ہم اونٹ کو کھوٹے سے باندھ سکتے ہیں وہ باندھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اونٹ کو کھوٹے سے کیا باندھ سکتے ہیں؟ علاج کرانے کے لیے لے کر آ سکتے ہیں۔ آپ کا مریض جو ہے یا میرا کوئی مریض یا ہمارا کوئی بھی پیارا بیمار ہو جائے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے علاج کا بندوبست کریں، اور مگر اگر ہم علاج کا بندوبست کر کے
اور پریشان بیٹھے رہے اور گھر میں پریشان رہیں اور ایوری ٹائم پریشان رہیں، تو کیا ہم وہ کر پائیں گے جو ہم نے کرنا ہے؟ ہم تو کریں گے نہیں، کیونکہ ہم تو پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ پریشان دماغ تو کرتا ہی نہیں۔ اگر میرا ایگزام ہے اور میں پریشان ہو رہا ہوں، آپ سوچیں میرا ایگزام ہے اور میں پریشان ہو رہا ہوں، تو جو میں نے پڑھنا ہے وہ میں پڑھوں گا، یا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے دماغ میں بیٹھے گا۔ تو جو پریشان فیملیز ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہماری باتیں ان کے اوپر سے فلائی کر کے اور کسی دوسرے گھر میں لینڈ کر جاتی ہے، اور جو باتیں سیشن میں آتے ہیں پوچھتے ہیں لاسٹ ٹائم کیا بات ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، ایسے جیسے اس نے بتایا ہے، وہ ایسے جیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میں تو بس آپ کو دیکھنے آتا ہوں کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، سو ایسے جیسے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی برین، جب ایک برین پریشان ہوتا ہے تو اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے، اس کی فنکشننگ کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا، کچھ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا۔ سو اس لیے آپ سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہونے سے مریض کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ آگے ہم جانیں گے سائنٹیفک برین کیا کہتا ہے کہ کیا کرنے سے مریض کی مدد ہوگی، مگر پریشان ہونے سے نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ اگلا جو سوال ہے، اس سوال کے بارے میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا۔ کیا آئے ہوئے اس کا حال احوال پوچھ کر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یعنی مریض یہاں آ گیا اور ہر روز آپ اس کا اچھا حال احوال پوچھ لیتے ہیں، تو کیا اس سے مریض کی مدد ہوگی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ایک فیملی ہے ہماری ہی ایک فیملی ہے، اور وہ ہر روز مریض کا حال بہت باقاعدگی سے مجھ سے پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اور وہ کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا بالکل کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے تو رہ نہیں سکتا، اور حقیقت بھی ہے ڈیلی بہت باقاعدگی سے ان کی کال آتی ہے۔ تو 10ویں دن میں نے انہیں کہا کہ جی آپ فائنلی ہمارے سیشن میں بھی آیا کریں اور آپ جو ہے سیشن اٹینڈ کریں، آپ ٹریننگ سیشن اٹینڈ کریں، آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ایسے آپ پریشان ہوں گے اور ایسے آپ پریشان ہی رہیں گے، مگر اگر آپ ٹریننگ میں آئیں گے تو اچھا ہوگا۔ بٹ آج بھی نہیں وہ نظر آ رہے۔ میں پچھلے میری ٹیم کو کو پتا ہے پچھلے 15 دن سے ان کو بہت باقاعدگی سے یہ کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ آپ سیشنز میں آئیں، بٹ وہ سیشن میں نہیں آ رہے، مگر وہ 15 دن پہلے تک آنے والے بہت باقاعدگی سے پوچھتے تھے۔ اب انہوں نے شاید امبیرس ہوتے ہوئے کہ وہ حال کے لیے کال کر کے میں کہتا ہوں سیشن پہ کیوں نہیں آ رہے آپ لوگ، ملنے کیوں نہیں آ رہے، ہم لوگ ملنے آئے، سیشن میں آئے، بٹ وہ نہیں آ رہے۔ سو حال وال پوچھتے رہنے سے مریض کی کیا مدد ہوگی؟ مریض کی تو کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ان کی والدہ گھر میں بہت پریشان رہتی ہیں اور بیچاری پریشان ہوتی ہے تو مجھے حال وال کے لیے کال کرتی کرتی ہیں، مگر وہ تو کر سکتی ہے کہ آپ کے سیشن اٹینڈ کریں، سیکھیں، سمجھیں، وہ نہیں کر رہی ہیں، اور وہ جو علاج میں ان ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے وہ زیرو ہے۔ بس یہ ہے کہ مریض ہمارے پاس آ گیا ہے، بٹ کیا اس طرح مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کی لرننگ کیا کہتی ہے؟ بٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کریں۔ آیا کہ میں داخلے سے پہلے ہی ہر فیملی کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھاتا ہوں کہ ہم اکیلے یہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی، ہمیں آپ کی مدد کی تو ضرورت ہوگی، آپ کو ہم تکلیف دیں گے، آپ کو یہاں آنا پڑے گا ہفتے میں 1 دفعہ۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو فیملی آتی ہے ریگولرلی آتے ہیں، ریگولرلی اپنے مریض سے ملتے ہیں، وہ اپنے مریض کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں، اور جو فیملی گھر بیٹھے کہ بس پریشان ہوتے رہتے ہیں، کال کر کے حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، ان کا مریض بھی نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں یہ اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سو ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ کیا آئے وہ اس کا حال احوال پوچھ کر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، لاسٹ سیٹرڈے کو بھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ آئیں گے، مگر وہ نہیں آئے، تو میں نے پھر ان کو کال کیا، آپ آئے نہیں، تو انہوں نے کہا وہ بارش ہو گئی تھی۔
میں نے کہا کہ میرے پاس آج ایک فیملی شہداد کوٹ سے آئی ہے، ایک فیملی، 2 فیملیاں حیدرآباد سے آئی ہے، اور یہ گلشن اقبال رہا. آپ یہ گلشن اقبال رہا تو کہاں سے شہداد کوٹ کہاں ہے حیدرآباد. سو جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے تو پھر ہم دور سے بھی آ جاتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے داخل کرا دیا ہے اور اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا جا کے. سو شاید میں ابھی تک انہیں سمجھا نہیں پا رہا، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں انہیں سمجھا پاؤں کہ ان کا آنا ان کے مریض کے لیے ہیلپ فل ہے، ان کے مریض کے علاج میں ہیلپ فل ہے، نہ کہ گھر میں بیٹھے پریشان ہونا. جیسے ان کی بیٹی نے کال کی کہ میری اماں تو رات کو روتی رہتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ اماں جو رات کو گھر میں بیٹھی روتی رہتی ہے اور سیشن کیئر کرنے نہیں جاتی، تو کیا ان کے رونے سے ان کے بیٹے کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم نے ابھی سیکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مگر اگر وہ یہاں آ جائے گی، سیشن اٹینڈ کر لے گی، تو وہ جو گھر جانے کے بعد بچے کو ہینڈل کرنا ہے وہ اچھے سے کر لے گی اور ان کو فائدہ ہوگا. اور میں دیکھتا ہوں فیملیز میں کہ جو فیملیز ٹریننگ میں آتے ہیں نہ صرف وہ اپنے مریض کو اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، بلکہ میں فیملیز میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اپنے اندر بھی بہت بہتری آتی ہے، وہ اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. کیونکہ یہاں ہم جو بات چیت کرتے ہیں زندگی کو نکھارنے کی بات چیت کرتے ہیں. یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتی، کسی کالج سے نہیں ملتی، یہ زندگی کو نکھارنے کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، زندگی نکلتی ہے اس سے. چوتھا سوال آپ سب سے ہے، کیا ایک دوسرے کو الزام دینے سے آپ مریض کو ٹھیک کر لیں گے؟ کیا ایک دوسرے کو الزام دینے سے آپ مریض کو ٹھیک کر لیں گے؟ تو بس پھر آپ الزام نہیں دینا. یہ بات کرنے کا جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اب ہم نے ان لرن کر رہے ہیں، کیونکہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بلا دیتے ہیں جو اب کارآمد نہیں رہے، جو کبھی کارآمد تھی مگر اب کارآمد نہیں تو وہ انہیں بلا دیتے ہیں. مگر جو ذہین نہیں ہوتے، اور دماغ ہوتے ہیں، غصہ بھرا ہوتا ہے دماغ میں، وہ کہتے نہیں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی چلے گا سب. تو نہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر پاتے ہیں، نہ اپنے پیارے کی زندگی کو بہتر کر پاتے ہیں. مگر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ذہانت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ بات دوبارہ سوچتے ہیں، اپنی سوچوں پر دوبارہ سوچتے ہیں. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو پہلے سیکھا تھا جو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اس کو بلا دیتے ہیں اور نیا سیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ میڈیکل انوینشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ہر سال میڈیکل نالج ڈبل ہو رہا ہے. سو کتنا اسپیڈنگ ریوائو ہو رہا ہے. جو نہیں سیکھے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں اپنے آپ کو ریسرچ کو کتابوں سے انٹر کرنے گا، وہ اپنے مریض کو اچھا ہیلپ نہیں کر سکے سکے گا، گا. اس کے مریض فیل ہوں گے. سو اس لیے ایک دوسرے کو الزام نہیں دینا، کیونکہ ایک دوسرے کو الزام دے کے مریض کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. 5واں سوال ہے، کیا مریض کی خواہشات پوری کر دینے سے نشے کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے؟ آپ سب سے سوال ہے کہ کیا مریض کی خواہشات پوری کر دینے سے نشے کا مریض ٹھیک ہو جاتا جاتا ہے؟ تو پھر آپ مریض کی خواہشات نہیں پوری کرتے. اچھا میں اب یہ تھوڑا کریکشن کر دیتے ہیں. میں ان خواہشات کی بات کر رہا ہوں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، جو جائز نہیں ہے. اگر وہ کوئی جائز خواہش کرتا ہے یا وہ کوئی ایسی خواہش کرتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ پوری کی جا سکتی ہے. مگر اس امید سے خواہش کرنا، اچھا انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، ابھی کال آ رہی ہے اسی ٹائم لے جس کا ذکر کر رہا تھا. اچھا سو 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 کیا آپ خواہشات پوری جو ہے کر دینے سے مریض کی جب مدد نہیں کرتے تو پھر آپ خواہشات نہیں پوری کرنی. بعض دفعہ فیملی کی امید سے خواہشات پوری کرتی، اس لرننگ سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مان لیں گے، اس کی بات پوری کر دیں گے تو شاید اس سے مریض کو فائدہ ہوگا. تو خواہشات پوری کر دینے سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، خواہشات پوری کر دینے سے مریض کی مدد نہیں ہوتی، بلکہ مریض کی مدد علاج سے ہوتی ہے. وہ آگے ہم بات کریں گے.
क्या है? छठा सवाल है आप सबसे, क्या मरीज से डर के उसकी बातें मान जाने से मरीज ठीक हो जाता है? तो बस फिर ये इसको भुला गया, आप डरना नहीं। डरना किससे है? डरना किससे है? अल्लाह से। फैमिली का बुरा क्या सवाल, ये हमें छोड़ के ना चला जाए, इसको कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी है, हुआ है, अल्लाह पर भरोसा रखें। जब देखिए, जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है ना किसी भी पेशेंट की, जब एक डॉक्टर सर्जरी करता है किसी पेशेंट की, तो कितना रिस्की होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्की अमल होता है किसी भी पेशेंट की सर्जरी का जो काम होता है। मगर डॉक्टर पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे भरोसे के साथ मरीज की सर्जरी करता है और वो कामयाब हो जाती है। आया कि उस वक्त जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो मरीज समझे मौत के मुंह से बाहर आता है, मरीज मौत के मुंह से बाहर आता है। और बहुत सारी ऐसी सर्जरीज है जो हाई रिस्क सर्जरी होती है मगर वो सक्सेसफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का जो इत्मीनान होता है, डॉक्टर का जो तवक्कुल होता है, वो अल्लाह पर और उसके बाद अपनी महारतों पर, उसका यकीन होता है कि मैंने जो सीखा है मैं इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा और मेरा अल्लाह ठीक करेगा और वो ठीक हो जाता है। मगर अगर डॉक्टर डरे कि नहीं कहीं मैं इसका पेट खोलूंगा तो कहीं बंदा ऊपर ही ना चला जाए, तो क्या वो पेट खोलेगा? नहीं खोलेगा। और वो जो मरीज की मदद कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। सो मोस्टली फैमिलीज मरीज की डर डर के उसकी बातें मान रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मरीज की मदद नहीं कर पा रहे होते और जिसकी वजह से मरीज ठीक नहीं हो पा रहा होता। सो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने डरना नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखना है, डरना नहीं। आपको पूछना है एक आयत है वाइदा भारत की वहुवा यशीर, इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी करते हैं। अल्लाह ही मतलब अल्लाह ही शफा देगा। हाँ यकीन बिल्कुल। तो ये यकीन अगेन हमें अपने तवक्कुल को रिवाइव करने की जरूरत है। हमें अपने अल्लाह के साथ अपना जो ताल्लुक है उसको बेहतर करने की जरूरत है। जब लिटरली आपको बता रहा हूँ, जब आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक बेहतर होगा ना, आपको बड़ा सुकून आएगा, आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएगी। मैं बीइंग प्रोफेशनल आपको एक बात बता रहा हूँ कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मगर अगर जितना आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक वीक होगा ना, उतनी परेशानी आपकी ज्यादा होगी, उतना आपको एंजाइटी ज्यादा होगी, उतना आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, उतना आपको ये खौफ रहेगा कि पता नहीं आप कुछ हो जाएगा, पता नहीं आप कुछ हो जाएगा, पता नहीं आप कुछ हो जाएगा, और ये खौफ आपके दिमाग में बैठा रहेगा। सो डर से बाहर निकले, फैसले करें, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। क्योंकि हमारे इख्तियार में सिर्फ यही है, हम सबके इख्तियार में यहाँ यही है कि जो साइंस कह रही है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें और और फिर अल्लाह पर छोड़। क्योंकि नतीजा किसके पास है? अल्लाह के पास। हर चीज का नतीजा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। हम सबके इख्तियार में अल्लाह ताला ने क्या डाला है? मेहनत, डूइंग। क्या मेहनत और डूइंग साइंटिफिकली करें, ना कि मेरा पेपर है और मैं रोने बैठ जाऊं तो मैं पेपर तो नहीं दे रहा, ना मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूं, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा और मैं रोने बैठ जाऊं, ना कि मैं सीखूं कि बच्चों से बात कैसे मनवाई जा सकती है, आजकल के दौर में आजकल के बच्चों से कैसे बात मनवाई जा सकती है। सो साइंटिफिकली डील करने का मतलब यह है कि हमें लॉजिकली सोचना है, साइंटिफिकली सोचना है, नई चीजें सीखनी है, हमें अपनी महारतों को बढ़ाना है, परेशान नहीं होना। क्योंकि आप सबने बताया अभी कि परेशान होने से मरीज को कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मरीज की शादी कर देने से मरीज ठीक हो जाएगा?
کیا اس کی شادی کر دینے سے مریض ٹھیک ہو جائے گا؟ صرف علاج سے ہاں، کسی بھی بیماری میں مریض کی شادی کر دینے سے مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ نے کل ایک میٹنگ کروائی تو مریض نے کہا، مریض کی پہلی میٹنگ تھی، مریض نے کہا کہ جی میرا مسئلہ تو اکیلا پر تھا، آپ میری شادی کر دیتے تو میں ٹھیک ہو جاتا. اور ان کی جو بہن میٹنگ کے لیے آئی تھی انہوں نے فٹافٹ موبائل کھولا، اگر یہ تصویریں دیکھو تو ہم تمہاری اپنی شادی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میٹنگ کے بعد پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا وہ تو بیچارہ بیمار ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں تو میں نشے پڑ گیا ہوں. میں نے کہا ہمارے پاس تو بیچارے شخصیت بھی آتے ہیں، تو پھر ان کا کیا کریں گی آپ؟ ان کی پھر وہ شادی کرائیں گی آپ کیا کریں گی؟ تو پھر ان کو میری بات سمجھ آئی، کیونکہ جب آپ کسی سے لاجیکلی بات کرتے ہیں، سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نیکسٹ ٹائم، اور آپ بھی ان کو کہہ دیجیے گا کہ کوئی شادی شدی نہیں ہوگی جب تک ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ان کو بتائیں کہ جب ٹھیک ہوگا تو پھر شادی ہوگی. تو یہ دماغ میں مریض کے ذہن میں کیسے آ جاتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ بات گھومتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات گھوم رہی ہے نا کہ جی مریض کی شادی کر دو تو شاید اس سے مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے. کہ مریض کی شادی کر دے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہی کیونکہ ہمارے معاشرے میں بات گھومتی ہے تو مریض تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ علاج میں آنے سے پہلے فیملی اس کو کہہ رہی تھی کہ ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، ہم کو کیا میں نہیں کرا رہی. اب علاج میں آیا تو جیسے کہ نارمل سی بات ہے، جب مریض علاج میں آتا ہے تو وہ ساری باتیں جو پہلے اس کو نہیں اہمیت دے رہی ہوتی تو پھر اس کو اہم لگنے لگ جاتی ہے. جب وہ علاج میں آتا ہے کہتا ہے میں نے پڑھنا بھی ہے. علاج میں آنے سے پہلے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لے. جب وہ علاج میں آتا ہے کہتا ہے میں نے کام کرنا ہے، میرا کام کا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ علاج میں آنے سے پہلے گھر والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو کوئی کام کر لو. وہ کہتا ہے نہیں میں نے کوئی کام نہیں کرنا. تو بیسیکلی مریض کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ علاج کو قربان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. فرار کے ہڈن راستے ہاں بالکل، فرار کے راستے اختیار کرتا ہے. اچھا گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ تو بڑا ٹھیک ہو گیا، ہم کہتے تھے کام کریے تو ہم کو کیا لگا کام کروں گا. تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کام نہیں کرنا چاہ رہا، وہ علاج توڑنا چاہ رہا ہے. کیونکہ اس کو پتا کہ علاج ٹوٹے گا تو مجھے آزادی ملے گی. سو آپ سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ مریض کی شادی کرنے سے مریض ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ نہیں سوچ رہا. اور جو اور لوگ ملے گے ہم نے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھ کر مریض کو صحت یاب کر لیں گے. کیا آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھ کے مریض کو مدد کریں گے یا اس کو ٹھیک کر لیں گے؟ ڈوبنے والا جب تک اپنے کو نہیں بچائے گا دوسرے کو نہیں. ہاں کہ بیمار کے ساتھ بیمار ہونے سے مریض کو مدد نہیں کی جا سکتی. اگر کرنے کو بیمار ہو گیا ہے تو پھر زیادہ ذمہ داری ہے باقی لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. پھر زیادہ ذمہ داری ہے باقی لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنی خوشی کا خیال رکھیں. پھر زیادہ ذمہ داری ہے باقی لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنی انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھیں. پھر زیادہ ذمہ داری ہے باقی لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنے گناہ و سگار کا خیال رکھیں. کیونکہ وہ اپنے گناہ سگار، اپنی انٹرٹینمنٹ، اپنی خوشی اور اپنا خیال رکھیں گے. سوٹی پاؤڈر، یہ بھی سمجھا گیا کہ سوٹی پاؤڈر بھی کھانا چاہیے. آپ مریض کو ہیلپ کر سکیں گے، آپ مریض کی مدد کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنی واک کا خیال رکھیں گے، اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے، اپنی دوائیوں کا خیال رکھیں گے، اپنی نیند کا خیال رکھیں گے، تو پھر آپ کی صحت اچھی ہوگی. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ فریش ہوں گے اور آپ مریض کی تکلیفوں کو برداشت کر سکیں گے. مگر جو کوئی ڈیپینڈنٹ برین ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بس میرا پتر ٹھیک ہو جائے میری خیر ہے، میرا پتر ٹھیک ہو جائے میں تو خوش ہوں. اور وہ مریض کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا بس تم ٹھیک ہو جاؤ ہماری خیر ہے. تو نہ مریض ٹھیک ہوتا ہے نہ ان کی خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ خوش رہیں گے تو آپ زیادہ اچھی مریض کو کیئر دے سکیں گے.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मरीज की बीमारी में के बारे में सीख कर उसे ठीक कर लेंगे? जी, आप मरीज की बीमारी के बारे में सीख कर उसे ठीक कर लेंगे, क्योंकि साइंस ये बताती है, साइंटिफिक वे ये बताता है कि फैमिली जितना ज्यादा मरीज की बीमारी के बारे में सीखेंगे वो उतना ज्यादा मरीज को हेल्प करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, हमने जो है रोना धोना नहीं है, हमने परेशान नहीं होना, हमने मरीज के हाल वाल की फिक्र नहीं करनी, हमने एक दूसरे को इल्जाम नहीं देना, हमने मरीज की ख्वाहिशात नहीं पूरी करनी, हमने मरीज से डरना नहीं है, हमने उसकी शादी की फिक्र नहीं करनी, हमने अपनी सेहत को कुर्बान नहीं करना, अपनी सेहत पहले नंबर पर, और हमने मरीज की बीमारी के बारे में सीखना है, क्योंकि साइंटिफिक ब्रेन और साइंस ये कह रही है कि आप मरीज की बीमारी के बारे में सीख कर मरीज को अच्छी मदद कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या आप मरीज की बीमारी के इलाज में शमूलियत इख्तियार करके उसके ठीक होने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं? यस, आप मरीज की बीमारी के इलाज में शमूलियत इख्तियार करके उसके इलाज में अच्छा हिस्सा डाल सकते हैं। तो हम आपने साइंटिफिक वे ये कह रहा है कि आपने उसके इलाज में शमूलियत करनी है, उसके इलाज में इन्वॉल्व होना है। सो पॉइंट ये है, एजेंडा ये है कि जो फैमिली का रोल है इस बीमारी के इलाज में वो बहुत अहम है, और वो अहम रोल तब ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, सरंजाम दिया जा सकता है जब आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे, जब आप साइंटिफिकली सोचेंगे, जब आप साइंस को फॉलो करेंगे, तो हम मरीज को अच्छी मदद करेंगे। कुछ और तरीके भी हैं जिस अलम बताती है। तो अभी तक जितनी भी डिस्कशन हुई है उसका जो भी एक्सट्रैक्ट है, अगर निचोड़ हम देखें तो जो नशे की बीमारी है इसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किताबें भी ये कहती हैं कि फैमिली का रोल नशे की बीमारी में 50% होता है। अगर हम इसको इस मिसाल से समझें कि फैमिली जो है एक ब्रिज का काम करती है नशे की बीमारी में, रिकवरी में फैमिली एक ब्रिज का काम करती है, जिस ब्रिज के एक एंड पे थेरेपिस्ट होता है और एक एंड पे फैमिली होती है। थेरेपिस्ट तो अपना काम बहुत स्मूथली करता है क्योंकि उसका काम ही यही है, प्रोफेशन है उसका, फैमिली कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं कभी कभी फैमिली अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी करने में थोड़ी डगमगा जाती है। तो जब दूसरा एंड डाउन की तरफ जाता है तो बहाली में जो एक स्मूथनेस होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले तो नशे की बीमारी के बारे में जितनी मालूमात हासिल कर सकते हैं वो करें। आप लोग इलाज में शामिल हो, इलाज में अपना हिस्सा डालें, जो 50% रोल है वो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो फॉरेन पेशेंट गुजार लेगा, उसका इलाज भी हो जाएगा, वो बेहतर भी हो जाएगा, वो बेहतर होके यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन बाहर तो कोई प्रोफेशनल नहीं होगा ना, बाहर तो कोई स्टाफ, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं होगी, बाहर तो फैमिली होगी, बाहर तो सब फैमिली ने देखना है। तो फैमिली तभी उसको ठीक तरीके से डील कर पाएगी जब फैमिली ने वो सब सीखा होगा कि पेशेंट को किस तरह से डील करना है, कौन से रवैये हैं जो इस बीमारी को बढ़ाते हैं, ठीक है, कौन से रवैये हैं जिनकी वजह से ये बीमारी जो है वीक होती है। तो वो रवैये अगर बीमारी में फैमिली ने सीखे होंगे तो फैमिली जो है अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकती है। हम अगर साइंटिफिकली सोचना चाहते हैं, आप सबसे एक सवाल है, हम अगर साइंटिफिकली सोचना चाहते हैं तो कैसे सोच सकते हैं? इन सब बातों पे अमल करके। ठीक है, कैसे? और कोई बताइए कैसे? हम अगर साइंटिफिक यानी मेरी कोई सोच है, मैं उस पर सोचना चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये चीज आज भी ठीक है, या मैं जो सोच रहा हूँ ये बड़ी बहुत
आउट डेटेड सी बात हो गई है, अब कुछ और आ गया है, तो ये मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? गूगल से, यानी जो आप रिसर्च करके, जो आपकी सोच है, जो आपने अपना एक बिलीफ बनाया है, जो आप समझते हैं, तो आप गूगल से सवाल कर लें कि जी गूगल भाई मैं ऐसे सोचता हूँ, बताओ मैं ठीक सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ? तो गूगल आपको बता देगा कि आप ठीक सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, या बता देगा कि नहीं अब नई इन्वेंशन हो गई है और अब ये चीज जो आप सोचते हैं ये ऐसे नहीं होती, अब ये ऐसे होती है और ये ज्यादा स्मूथ है, क्योंकि साइंस क्या करती है, न्यूअर वेज, स्मूथर वेज, बेटर वेज जनरेट करती रहती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। सो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं कि आप ये चेक कर लिया करें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जैसे अपना काम कर रहा हूँ, या जैसे मैं अपने प्यारे को हेल्प कर रहा हूँ, या मैं जैसे अपना रिश्ता चला रहा हूँ, या जैसे मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, क्या ये ठीक है? या मैं जो खा रहा हूँ ये ठीक है, या मैं जो पी रहा हूँ ये ठीक है? तो गूगल से पूछ लेते हैं कि गूगल मैं ये खाता हूँ, क्या ये ठीक है? तो गूगल क्या कहेगा आपको कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आप पुराना भुला देंगे और नया ऐड कर लेंगे। अब गूगल आपके पास काफी ज्यादा, गूगल आपके पास आपको ना काफी चीजें दे देता है, साइंटिफिक देता है, और गूगल पे जब आप सवाल डालते हैं तो एक जवाब नहीं आता, मल्टीपल जवाब आते हैं, तो आपके लिए आसान होता है फैसला करना कि दुरुस्त क्या है, क्योंकि जो दुरुस्त होगा वो मेजोरिटी में होगा और वो ऊपर होगा, जो गलत होगा वो माइनॉरिटी में होगा और वो ऊपर भी नहीं होता, उसकी रेटिंग भी नहीं होती, उसकी रैंकिंग भी नहीं होती। सो गूगल बहुत सोच समझ के, गूगल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सोच समझ के चीजों को रैंक करता है, चीजों की रेटिंग को बढ़ाता है, चीजों को पहले सफर पर लेकर आता है, उन चीजों को जो वेरीफाइएबल हो, जिनके रेफरेंसेस होते हैं। फिर आपको अल्लाह ताला ने अकल समझ बूझ दी है, आप सब माशाल्लाह अकल समझ रखते हैं, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। बट द पॉइंट इज थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, क्योंकि नशे के मरीज को ठीक करना इज नॉट एन इजी टास्क, एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम है, और वो जो हमने 8 बातें की हैं वो करके कोई फायदा नहीं है। अब आपने उससे बाहर निकलना है, अपने उन वजनों को गिराना है और जिंदगी की तरफ दौड़ना है, और अपने मरीज को भी जिंदगी की तरफ दौड़ाना है, और वो तभी होगा जब आप इनसे बाहर निकलेंगे। अगर आप इनमें फंसे हुए हैं तो फिर मरीज को फायदा नहीं होगा। कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो करें, कोई भी अगर सवाल करना चाहे, कोई कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, वरना सवाल करें। पॉइंट क्लियर हो गया है? कोई शख्स जिसका ये पॉइंट क्लियर ना हो कि अब हमने साइंटिफिकली सोचना है, अब हमें अपनी जिंदगी का साइंटिस्ट बनना है, अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, ना सिर्फ नशे की बीमारी को डील करने के मामले में मैं कह रहा हूँ, रिश्तों में, कामकाज में, सेहत में, खुशियों में, हर चीज में क्या जरूरत है आउटडेटेड चीजों को ले जाने की? क्या खवातीन आउटडेटेड कपड़े पहनती हैं? खवातीन की बात इसलिए कर रहा हूँ, खवातीन को ज्यादा होता है। क्या खवातीन आउटडेटेड कपड़े पहनते हैं? नहीं, 2 साल पुराने वो नहीं पहनते, बहुत रेयर होता है, बल्कि इसी साल का, इसी फैशन का। तो जब हम कपड़ों में इतना ख्याल रखते हैं, हम मोबाइल में इतना ख्याल रखते हैं, हम फर्नीचर में इतना ख्याल रखते हैं, हम अपना फर्नीचर चेंज करते हैं ना, हम अपनी एसेसरीज में इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर सोचों पे क्यों नहीं रखें जो हमारी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है? फिर हम अपने पैराडाइम्स को क्यों ना अपडेट करें, क्यों ना हम अपने पैराडाइम्स को रिफ्रेश करें और उनको नया करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को सहल करें, आसान करें। और जितने भी आपको कामयाब लोग नजर आते हैं वो आपको वही लोग नजर आते हैं जिनका दिमाग हर वक्त नए इल्म को एक्सेप्ट करने के लिए खुला होता है, वो असम्पशन से बाहर निकल के सोचते हैं,
वो अपनी ही सोचों को क्रिटिसाइज करते हैं। जितने भी आपको कामयाब लोग नजर आएंगे ये वो आपको जो अपनी ही सोचों को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ना, जो जहाज की आज फॉर्म है, क्या ये पहला जो जहाज बना था वही फॉर्म है? नहीं। जो मोबाइल की आज फॉर्म है हमारे पास, क्या जो पहला मोबाइल बना था वही फॉर्म है? नहीं। तो मोबाइल बनाने वालों ने अपनी ही इजाद को रद्द किया, उसकी तरकीब की और नई चीज इजाद कर दी। तो हमें अपनी ही सोचों को रद्द करना है, हमें अपनी ही बीमार सोचों को की तनकीद करनी है और उनकी जगह पर नई सोचें, अपग्रेडेड सोचें लानी है अगर हमने जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना है। अगर हमने ये अहद कर लिया है कि हमने जो है खुद भी हारना है, अपने प्यारे को भी हराना है, हमने ना खुद कामयाब होना ना अपने प्यारे को कामयाब होने देना, तो फिर आप चाहे जैसे जीते हैं वैसे जीते रहें। मगर अगर आपने कामयाब होना है और नशे के मरीज के इलाज को भी कामयाब बनाना है तो फिर आपको इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि नशे के बीमार को ठीक करना इज नॉट ए इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वही फैमिलीज कामयाब होती है जो एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं और एक साइंटिस्ट की तरह आगे बढ़ते हैं। जी बात कर रहा हूँ कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे बहुत सोचने के बावजूद हमारे सामने एक दीवार है या इसके बाद अब हमारी सोच में तो उस वक्त एक नई सोच पैदा करें, वो कैसे करें? देखिए, गूगल पर एक मिसाल दे रहा हूँ। हमें जो सोच आ रही होती है उस सोच से रिलेटेड कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई माहिर इसी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होता है, उससे मशवरा कर लेना चाहिए कि जी गुरु मैं ये सोच रहा हूँ, इससे आगे मुझे नहीं समझ आ रही, आप बताएं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, या इससे ऊपर की कोई सोच आपको बताए। तो गुरु क्या करेगा? आपको बताएगा। हर इंडस्ट्री, हर फील्ड का गुरु आपके पास मौजूद है। और आज ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे दौर में हैं कि किसी से राब्ता करना, किसी से मिलना कितना आसान है। आप सोचिए अगर आप आज से 500 साल पहले, या 500 ज्यादा है 200 साल पहले होते तो कितनी मुश्किल की जिंदगी। आज से 200 साल पहले एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजारता था, आप उस बादशाह से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। आज जो सहूलतें आपके पास है ना, 200 साल पहले बादशाह के पास ये सहूलतें नहीं होती थी, गर्मी खत्म करने की, सर्दी खत्म करने की, कपड़े, खुराक, कम्युनिकेशन के जराए, ट्रांसपोर्टेशन के जराए, ये बादशाहों के पास भी नहीं थे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम एक ऐसे दौर में हैं कि हम आज से 100-200 साल पहले वाले बादशाहों से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। यानी आज से 200 साल पहले किसी बादशाह का अपनी बेटी से बात करने का दिल कर रहा हो और वो दूसरे शहर में रहती हो तो बादशाह क्या करता होगा? खत लिखेगा, उसका कोई कलीदा लेके जाएगा, फिर वो लिखवाएगा बेटी से जवाब, फिर वो वापिस आएगा। दिनों की कहानियां थी। और वो बादशाह के लिए, आम बंदे के लिए तो था ही नहीं ना, बादशाह के पास क्योंकि बंदे होते हैं। मगर आप देखें आज अगर आपका अपनी बेटी से जो किसी दूसरे शहर में रहती है, अपने बेटे से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, बाप से या किसी दोस्त से, रिलेटिव से बात करने को दिल कर रहा है तो अब आपके सामने होगा, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसी ही है कि आपके सामने है। तो कितने कितने यानी ऐसे दौर में पैदा हुए हैं। आज आपका दिल कर रहा है दुबई जाने का, 2 घंटे बाद आप दुबई होंगे। आज आपका दिल कर रहा है इस्लामाबाद जाने का, 1.5 घंटे बाद आप इस्लामाबाद होंगे। तो हम एक बहुत अच्छे दौर में रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़े ब्लेस्ड दौर में पैदा किया है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सहूलतें दी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा हमें करना चाहिए। और जब कोई सोच फंस जाए तो फिर राब्ता करना चाहिए, गुरु ढूंढना चाहिए, माहिर ढूंढना चाहिए। गूगल भी गुरु ही है, मगर नहीं समझ आ रही तो फिर कोई बंदा ढूंढ लेना चाहिए, कॉन्टैक्ट उसका ढूंढ लेना। कितना आसान है कॉन्टैक्ट ढूंढना, गूगल पे डालेंगे
کہ کانٹیکٹ نمبر چاہیے اس انڈسٹری کے باہر کے، آپ کے پاس سینکڑوں نمبر آ جائیں گے، آپ فوراً فون ملا سکتے ہیں کہ جی میں پھنس گیا ہوں یہاں پر، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. سو اور کوئی بھی سوال جی آپ؟ اگر پیشنٹ ہمارے جیسے ریڈ بٹن سب آ رہا ہے کنٹینیوسلی دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس وقت ہم ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کریں یا کیا ٹیکنیک ہو؟ ہاں، مریض ریڈ بٹنس دباتا ہے، آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کو اس کے لیے ایموشنل اسٹیبلٹی میں آنا ضروری ہے، اپنی ایموشنل ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ ڈیلی کی بنیاد پر، یعنی اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے خوشی کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر جو ایک ریزروائر ہے ٹالرنس کا، وہ جب آپ کا ریڈ بٹن دبائے گا تو وہ ریزروائر اپنے سے آپ کے کام آ جائے گا. مگر اگر آپ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے، ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، خوشی کا خیال نہیں رکھتے، وقت کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے یہ سیکھنا ہے، آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے اپنی ایموشنل ہیلتھ کا میں کیسے خیال رکھ سکتا ہوں. اور مریض جو ایسے تھریٹ دیتا ہے جو کہ پریکٹیکل نہیں رکھتے تو ان کو جیل پہ نہیں لینا، کیونکہ ہمارے مریضوں کو عادت ہوتی ہے تھریٹ دینے کی، تو وہ تھریٹ دیتے رہتے ہیں، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تو موسٹلی وہ تھریٹ دیتے رہتے ہیں. سو دل پہ نہیں لینا، آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. مگر آپ نے کوئی غلط قدم بھی نہیں اٹھانا، آپ نے جذباتی اپنے کو غلط بات بھی نہیں کہنی، کیونکہ جب مریض آپ کے ریڈ بٹن دباتا ہے اور آپ جذباتی ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جاؤ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں کے آگے سے دور ہو جاؤ، تو یہاں آپ غلط کر دیتے ہیں. کیونکہ مریض کو چاہ ہی یہ رہا ہوتا ہے، مریض سننا ہی نہیں چاہتا ہے کہ آپ مجھے کہنے نکل جاؤ اور میں نکل جاؤں، مریض یہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے. سو آپ نے اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھنا سیکھنا ہے، آپ نے اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے ایموشنز کا خیال رکھنا ہے، جو کہ کچھ بنیادی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں، آپ اپنی واک کا خیال رکھیں، آپ اپنے لیے کچھ خوشیوں کا بندوبست کر کے اپنی ایموشنل ہیلتھ کو فری کر سکتے ہیں، جو کہ آن ڈیفیکلٹ ٹائمز، آن رینی ڈیز آپ کے کام آ جائے گی. بٹ اگر آپ نے کوئی ریزروائر نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ پیک جائیں گے. اب ایموشنز ہی ہیں، ٹیمپرامنٹ ایک قسم کا ایموشن ہے. جب آپ اپنے ایموشنز کا خیال نہیں رکھتے، ہم ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں تو ہمارا ٹیمپرامنٹ بالکل ویک ہوتا ہے. جیسے کہ آپ رمضان میں دیکھتے ہیں بیفور افطار سے 1 گھنٹہ پہلے ہمارا ٹیمپرامنٹ زیرو ہوا ہوتا ہے، کسی کو بس ہمیں چھیڑنے کی دیر ہوتی ہے، ہم ٹکرے مارنے کو تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہمارا نیند کا اسکیڈول بھی تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، ہمارا آرام کا اسکیڈول بھی تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، ہمارا خوشیوں کا اسکیڈول بھی تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے. تو روڈ پہ گھروں میں لوگ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں افطار سے گھنٹہ پہلے. یقین ہوتا ہے کہ میں عادت کے پروسیس سے گزرا ہوں، مجھے کبھی محسوس نہیں جی مجھے کبھی غصہ ہاں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ عبادت کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. تو اگین بات توکل کی ہے، جب توکل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. جب پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، میں نے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دیا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، باقی حفاظت اللہ کرے گا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں علاج کروا سکتا تھا، میں علاج کروا دیا، میں نے علاج کروا دیا، میں اب جو سائنس کہہ رہی ہے اس کو فالو کر رہا ہوں، پھر اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں ڈوبنا ہی لکھا ہے. اور اگر کسی کی قسمت میں اللہ نے ہی ڈوبنا لکھا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر پریشان ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے تو آپ مس ڈیلنگ کریں گے، ڈیلنگ میں خرابی کریں گے. تو آپ جو ماہر نے کہا جو زیادہ کچھ کیا آپ نے کیا، جیسے کہ جب آپ گاڑی لے کے ٹریول کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اپنے طور پر اس کے ساری چیزیں نہیں چیک کر سکتے ہیں کہ ٹائر پریشر ٹھیک ہے، ٹائر بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، آئل بھی پورا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دیٹس آل. مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی مرضی بعض دفعہ نہیں ہوتی، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے کہ پھر بھی کوئی ٹائر برسٹ کر جاتا ہے، ٹائر نیا بھی تھا پھر بھی برسٹ کر گیا.
अभी मैं परसों एक खबर सुन रहा था कि एक शख्स नई गाड़ी लेकर 0 मीटर गाड़ी लेकर बेचारा कराची से निकला, 0 मीटर टायर थे और अभी वो सक्कर के करीब ही पहुंचे लेके टायर बस हो गया, गाड़ी कलाबाज में काफी मोटरवे से नीचे गिरी, मगर उनकी जिंदगी बच गई पर गाड़ी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आया तो 0 मीटर गाड़ी थी। सो कुछ चीजें फिर अल्लाह के इख्तियार में होती है, बट हम जो कर सकते हैं, हम जो अप्लाई कर सकते हैं वो हम अप्लाई करते हैं, फिर अल्लाह की मर्जी है, फिर अल्लाह को छोड़ देना चाहिए।